رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، محرم الحرام کی یہ تاریخیں جو ہمارے درمیان سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور اب ہم سب عاشور کے دن سے قریب ہو رہے ہیں، ان تاریخوں میں چونکہ معین اور مشخص شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لہٰذا اسی شخصیت سے متعلق گفتگو کو بھی پیش کرنا اہمیت بھی رکھتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے مصائب کو پیش کرنا یہ اپنا ایک خاص رتبہ ہے اس کا. آج مجھے جس عظیم الشان شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے اس بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے کہ جنہیں اس میدان کربلا میں درجہ شہادت حاصل ہوا. معمولاً ہمارے امام کے یعنی دوسرے امام کے ایک بیٹے کا تذکرہ آج کے دن ہوتا ہے. اس تاریخ میں تقریباً پوری دنیا میں یہی تاریخ معین کی گئی ہے. ایک بیٹے کا تذکرہ ہوتا ہے معمولاً، لیکن امام کے دوسرے بیٹے کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا. اور میں کوشش کروں گا کہ اگر میرے پاس، کیونکہ آج تھوڑی تاخیر ہوئی ہے مجلس شروع ہونے میں، اگر مجھے مہلت ملی، وقت ملا، تو مصائب کے مرحلے میں اس دوسرے شہزادے کا بھی تذکرہ کروں گا کہ جن کی شہادت منفرد ہے. میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء سے پہلے سب سے آخری شہید ہیں
کہ جو جناب قاسم سے بھی چھوٹے ہیں اور امام حسین سے انہیں خاص محبت ہے. میں اس مرحلے تک اگر خدا نے توفیق دی اور مجھے موقع مل گیا تو عرض کروں گا. اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ معمولاً تذکرہ نہیں ہو پاتا، لیکن حق ہے کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے، جن کا نام عبداللہ بن حسن ہے. اور بڑی اہمیت ہے کہ وہ سرکار سید الشہداء کے زانو پر شہید ہوئے ہیں. عرض کروں گا اگر مجھے موقع ملا، لیکن آج جس بات کو مجھے پیش کرنا ہے جلدی جلدی میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں. معمولاً جب انسان وصیت کرتا ہے تو وصیت اپنے گھر کے کسی بزرگ کے حوالے کرتا ہے. آپ حضرات بھی جس موقع کے اوپر اپنے اپنے وطن سے کسی مصروفیت کی بنا پر نکل رہے ہوں تو گھر کا جو بڑا ہوگا اس کو ذمہ داری دے کر آتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر پا رہا ہوں، میرے بعد تم انجام دینا، یا اگر وہ کام اس کے بس کا نہیں ہے تو کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری تمہاری ہے، اپنی نگرانی میں کروانا. یہی ہوتا ہے، ہمیشہ انسان ذمہ داری دیتا ہے بڑے کو، ہمیشہ وصیت حوالے کرتا ہے بڑے کے، ہمیشہ اپنے کاموں کو کسی کو اگر ہینڈ اوور کرنا ہے تو کسی ایسے کے ہینڈ اوور کرے گا کہ جو اس کے بعد اس کے جیسا کام کر سکے. یہ ایک پوری دنیا کا فیکٹ ہے کہ جس کو ہم سبھی اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہی چیزیں جو قانون کی شکل میں ہمارے درمیان ہیں، اس کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعات کربلا میں یہ قانون تقریباً بدل گیا. کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن 50 ہجری قمری میں ہمارے دوسرے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے. دوسرے امام کی شہادت کے موقع پر اس خاندان کا، خانوادے کا، اس گھرانے کا نہیں بلکہ عالم اسلام کی سب سے بزرگ شخصیت ہیں ہمارے تیسرے امام. توجہ ہے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ دوسرے امام کی شہادت ہو رہی ہے سن 50 ہجری میں. سب سے زیادہ بزرگ شخصیت اگر اب کوئی ہیں تو سرکار سید الشہداء ہیں. تو اگر کوئی امانت ہمارے دوسرے امام کو حوالے کرنی ہے تو کس کے حوالے کریں گے؟ آپ نے اس زاویے سے سوچا کہ کیوں امام نے اپنی وصیت کو اپنے چھوٹے بھائی کے جو واقعاً عالم اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں ان کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کے حوالے کیا؟ اور وہ بھی اورلی، زبان سے نہیں کہہ دیا کہ بیٹا یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، بلکہ کیا کیا؟ اس وصیت کا ایک جملہ، یہ بھی عجیب ہے، لمبی وصیت نہیں ہے، طویل وصیت نہیں ہے، کئی صفحے پہ مشتمل وصیت نہیں ہے، ایک جملہ ہے، بنی قاسم ادرک عمک الحسین، بس یہی ایک جملہ، اتنا چھوٹا سا مختصر جملہ کہ اے بیٹا قاسم، اے یا بنی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے کو اپنے چچا پہ قربان کر دو. توجہ فرمائی، یہ وصیت اورلی کہہ سکتے تھے، زبانی طور پہ کہا جا سکتا تھا، نہیں زبانی طور پہ نہیں کہا. اپنے بھائی کو دیا جا سکتا تھا، بھائی کے حوالے نہیں کیا. دیا تو اپنے اس بیٹے کو دیا کہ جو اس وقت سن 50 ہجری میں کل 3 یا 4 سال کی عمر تھی جن کی. کچھ آپ نے غور فرمایا؟ عجیب نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ جو دنیا کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے بالکل اپوزٹ سمت بات جا رہی ہے. اچھا، اس میں بھی آپ غور کریں، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، خاندان کو آگے لے کے بڑھے، جنریشن آگے بڑھے، اس کی بنا پہ میرا نام باقی رہے. یہی تو ہوتا ہے. اگر وصیت کرنی ہے تو یہی وصیت ہونی چاہیے تھی کہ بیٹا شادی کرنا، اپنی زندگی گزارنا، اولاد ہو تاکہ میری نسل آگے بڑھے، یہ وصیت ہونی چاہیے تھی. وصیت بھی ہے تو کیا ہے؟ ادرک عمک الحسین، اپنے چچا حسین پر خود کو قربان کر دینا. یہ زندگی کے لیے وصیت ہے یا شہادت کے لیے وصیت ہے؟ عجیب انفرادیت ہے. یہ ایک وصیت ہے کہ جس وصیت میں نہ جانے کتنے ایسے اسپیشلٹیز ہیں، اتنی ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے. آج مجھے یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ کیوں ہمارے دوسرے امام نے اس وصیت کو اپنے بیٹے کے بازو پہ باندھا. کبھی اس زاویے سے بھی ہم نے
سوچا نہیں ہوگا کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ چاہتے تو وصیت کسی سے کہی جا سکتی تھی، نہ صحیح کم از کم زوجہ سے کہہ دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، ابھی کم سن ہے، کچھ دنوں کے بعد جب بڑا ہو جائے گا، یہ ایک جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ میرے بچے بڑے ہو جانے کے بعد ان سے کہہ دینا، بس کافی تھا۔ نہیں، نہ زوجہ سے کہا، نہ بھائی سے کہا، نہ زبانی طور پہ اپنے بیٹے سے کہا، بلکہ وصیت کو تحریر فرما کے اپنے بیٹے کے بازو پر باندھا ہے۔ اور کم سنی کا عالم یہ ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ یہ بیٹا اتنی کم عمری میں یہ بازو کے اوپر اس کے وصیت نامہ باندھا گیا کہ 13 14 15 سال کی عمر آتے آتے اس بیٹے کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے بازو پر وصیت بندھی ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہوتا ہے، جو تحریری وصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں معمولاً لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس لکھا رکھا ہو، فراموش کر جائے، لیکن اورلی زبانی طور پہ اگر کہا جائے گا تو بھولنے کا سوال نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کیا وصیت کی گئی ہے۔ غور فرما رہے، اتنی کم سنی میں یہ وصیت بازو پر باندھی گئی کہ 13 14 سال کی عمر آتے آتے شہزادہ بھول چکا ہے کہ میرے پاس میرے بابا کی وصیت ہے جو بازو پر بندھی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو تعجب خیز نہیں لگ رہی ہیں؟ اچھا انتظام اور اہتمام تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اپنے بھائی سے فرماتے، نہیں، امام نے یہ خاص کام کیوں کیا، یہ اہتمام کیوں فرمایا؟ آج فلسفہ عزاداری میں ہمیں یہی سمجھنا ہے، اور یہیں سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو بعض افراد آج اپنے بچوں سے یہ معاہدہ کرتے ہیں، اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں آخری امام کا ناصر بننا ہے، یہ آج جو ہمارے بعض بزرگان کی روش ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں بلکہ اپنے دوسرے امام حسن مجتبی سے سیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا اگر وعدہ کر رہا ہے تو شرعی طور پر تو نہیں، لیکن اس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے کہ وہ آخری امام کے ناصروں میں قرار پائے۔ لیکن یہ ایک روش بڑی اچھی ہے جس کو ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ کیوں آقا نے اپنے بیٹے کے بازو پر یہ وصیت باندھی ہے، کیوں کسی سے کہا نہیں ہے، کیوں کسی کو بتایا نہیں ہے بلکہ بازو پر باندھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اعتراض عالم اسلام کی طرف سے ان 2 عظیم الشان اسلام کے شہزادوں کے متعلق کیا جاتا ہے کہ جس اعتراض کا جواب ضروری تھا، آج کی بات نہیں کروں، اس وقت کی بات، یہ ذہنوں میں تصور اس زمانے میں بھی تھا، اور آج یہ ذرا اور محکم ہو گیا ہے، آج ذرا اور قوی ہو گیا ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے بعض ہسٹورینز نے تو لکھا، ساتھ میں مستشرقین نے بھی، وہ افراد کے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی جب ہسٹری آف اسلام لکھا تو اس میں اس چیز کو اس طرح سے انالائز کر کے پیش کیا کہ جس سے یہ اعتراض لوگوں کے ذہن میں حقیقت بن کے بیٹھ گیا۔ شاید میرے لفظ ثقیل ہو گئے، میں اس کو آسان کیے دیتا ہوں، انہوں نے تو اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ یہ اب اعتراض نہیں رہ گیا ہے، لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں، لوگ اس کو ماننے لگے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ مستشرقین نے اس پہ بڑا زور دیا ہے۔ نہیں پتا آپ حضرات کتنا ہسٹری آف اسلام دیکھتے ہیں، وہ افراد کے جنہوں نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود اسلام کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے اس پر زیادہ زور دیا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ کانسیپٹ بقیہ شیعوں کے علاوہ بقیہ اسلامی فرقوں کے درمیان اتنا زیادہ بیٹھ گیا ہے کہ آج اس کو وہ مانتے ہیں، آج ان کے یقین میں یہ بات شامل ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اعتراض کے طور پر یہ بات بعض ذہنوں میں اس وقت بھی پائی جاتی تھی، اور آج بھی لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کے یہ 2 شہزادے جو فرزند رسول کہلائے، ان دونوں کا مزاج معاذ اللہ الگ الگ تھا۔ یہ سنا ہوگا آپ نے بھی، اور میں تو نہیں پتا آپ کو، آپ کے درمیان یہ بات آئی نہیں آئی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں، باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ بقیہ افراد جب آتے ہیں کسی موقع پہ ہمارے کسی پروگرام میں تو وہ اس کو یقین کے طور پہ مانتے ہیں، لہٰذا وہ اس بات کو بڑی آسانی سے بیان کر دیتے ہیں کہ امام حسین کے اندر شجاعت کا جذبہ زیادہ تھا، لہٰذا میدان کربلا میں آ کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ دوسرا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی،
اور اس کا جو دوسرا فقرہ ہے میں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا تھا، اور اس بنا پر وہ ذرا سا جنگ کے خلاف ہوتے ہوئے نرم مزاج کے تھے. غلط ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ائمہ اطہار کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف پایا جائے. ایک جملہ ہمارے بزرگوار سے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھ دیا تھا تو اس ایک جملے کو ایڈٹ کر دیا گیا تھا. اس جملے کو یہاں میں سمجھتا ہوں ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اختلاف وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان بناتا ہے. اللہ جہاں پر نمائندے بھیجتا ہے وہاں پر اختلاف نہیں ہوتا. اور اسی لیے اب یہ جملہ تھا کہ جس کو ایک ملک میں نے پڑھا تو اس میں ایڈٹ کرنا پڑ گیا تھا. اللہ جہاں پر بناتا ہے اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اگر بندے بناتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے. اور اسی بنا پہ اگر آپ غور کریں وہاں 4 ہیں مصلے 4 ہیں، یہاں 12 ہیں مصلہ 1 ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. نہیں پتا میں آپ کے ذہنوں کو کہاں تک وہاں پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا، لیکن ایک حقیقت ہے یہ 12 1 ہیں، وہ 4 ہیں. ہے نہیں؟ متوجہ ہے نہیں آپ حضرات؟ یہ اللہ کے نظام میں یہ بات ہے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا. وہاں میں ایک جملہ جب آگے یہ بات شاید بعض ذہنوں تک بات نہ پہنچ پائے میں واضح کر دوں. وہاں 4 ہیں. نماز کے وقت میں اختلاف ہے، نماز میں ہاتھ کہاں پہ رکھا جائے گا اس میں اختلاف ہے، اذان کے فقروں میں اختلاف ہے، البتہ ظاہر نہیں ہوتا، اذان کے فقروں میں اختلاف ہے، نماز میں دوسرا سورہ پڑھنا ہے یا صرف آیت پڑھ دینا اس میں اختلاف ہے، حتیٰ سجدے میں اختلاف ہے کہ آنکھ کو بند رکھنا ہے یا آنکھ کو کھلے رکھنا ہے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے اس میں اختلاف ہے، روزے کے وقت میں اختلاف ہے، سحری کے وقت میں اختلاف، افطاری کے وقت میں اختلاف ہے، حج کی ارکان میں تو بے پناہ اختلاف ہے. کس طرح سے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ مکمل کرنا ہے، کہاں پہ طواف کو ختم کرنا ہے، کہاں سے صحیح کو ختم کرنا ہے، کہاں کس موقع کے اوپر قربانی کرنا ہے، نہ جانے کتنے اختلاف ہیں. لیکن یہاں عجیب صورتحال ہے، یہ 12 ہیں. جو پہلے کی نماز ہے وہی 12ویں کی نماز ہے، جو روزے کا وقت دوسرے کا ہے وہی 8ویں کا بھی وقت ہے، جو حج کے ارکان 7ویں نے بیان کیے ہیں وہی 6 نے بیان کیے ہیں. یہ آپس میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ پروردگار وہ 4 میں اتنا اختلاف ہے، 12 میں تو اختلاف زیادہ ہونا چاہیے. شاید آواز قدرت آئے تمہارے بنائے ہوئے اور ہمارے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے، وہ 4 وہ ہیں جنہیں تم نے بنایا ہے، یہ 12 وہ ہیں جنہیں ہم نے بھیجا ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. تو اختلاف نہیں ہو سکتا معصوم کی سیرت میں، اور اسی بنا پر وہ معصوم ہیں، چونکہ وہاں اپنے جذبات کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا لائک کرتا ہوں، مجھے کیسے زندگی گزارنی، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر عصمت نہیں ہوتی. اللہ نے جنہیں معصوم بنایا ہے اختلاف کا سبب کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو ان 2 شہزادوں میں اختلاف نہیں ہے. اور مسلمانوں کے درمیان جو معتبر ترین روایتیں اللہ کے رسول کی طرف سے ان 2 شہزادوں کے لیے آئی ہیں وہ دونوں بڑی معتبر ہیں. یعنی ان دونوں روایتوں کے لیے ساری امت کا اتفاق ہے کہ یہ 2 روایتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں. پہلی روایت کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور میرے حسین 2 شہزادے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کاش میرے پاس آج تھوڑا سا وقت ہوتا، وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہو، لیکن پھر بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے انسان جس ایج کا ہوتا ہے اس کو ذرا غور کیجئے گا، ذمہ داری اسی حساب سے دی جاتی ہے. مثال کے طور کہ مثلا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ریئلٹی نہیں ہے. مثلا کسی جماعت کا پریزیڈنٹ بنانا ہے، جماعت کا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی کہ مثلا اس ایریا میں کم از کم 20 30 50 سال رہا ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ یہ ذمہ داری والا کام کر سکے. کیوں؟ عمر کے حساب سے ذمہ داری دی جاتی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر یہاں تو جلوس نہیں ہے، جن علاقوں میں جلوس نکلتا ہے، عاشور کا جلوس نکلنا ہو اور سارے مومنین موجود ہوں اور اچانک ان کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج اس جلوس کی قیادت 7 سال کا بچہ کرے گا، کوئی ایکسپٹ کرے گا؟ نہیں.
بڑے موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، جوان موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں. یہ 7 سال کا بچہ اس جلوس کی قیادت کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن عجیب ہے، امت مسلمہ نے رسول اللہ کے دہنے اثر سے سنا ان 2 شہزادوں کے لیے جن کی عمر 6 سال اور 7 سال ہے. رسول اللہ کی شہادت کے موقع پر ان 2 شہزادوں کی عمر 6 سال اور 7 سال ہے. آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر رسول اللہ نے اپنی عمر کے آخری دن بھی یہ فرمایا ہو کہ یہ 2 شہزادے جنت کے سردار ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ اس وقت عمریں کتنی ہیں؟ 6 سال اور 7 سال ہیں. کسی امتی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کسی جوان کو جوانوں کا سردار بنا دیجئے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ساری امت جانتی تھی یہ اللہ کا عہدہ ہے، اس عہدے میں عمر کی اہمیت نہیں ہوتی، لیاقت کی اہمیت ہوتی ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. ایج فیکٹر نہیں ہے کہ ایج اتنی ہوگی تو پھر جوانوں کے سردار بنیں گے، نہیں. اور بڑے بڑے موجود تھے، بہت سے ایسے تھے جن کے پیر قبروں میں لٹک رہے تھے، لیکن نہیں، ان کو نہیں سردار بنایا. بہت سے ایسے تھے کہ جو عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں، ان کو سردار نہیں بنایا. حتیٰ اہل بیت اطہار کے درمیان بھی بڑی عمر والے ہیں، ان کو نہیں بنایا. بنایا تو جنت کا سردار ان 2 شہزادوں کو بنایا. وجہ یہی ہے کہ اگر تمہیں جنت جانا ہے تو ان 2 کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. لاکھ کوشش کر ڈالو، تمہارے رضی اللہ کہنے سے یزید جنت نہیں جائے گا جب تک کہ حسین جنت نہ لے جائیں. امتیوں کے کہنے سے کوئی جنتی نہیں بنے گا جب تک آقا حسین اور آقا حسن راضی نہ ہو جائیں، تب تک جنتی نہیں ہو سکتا. یہ ایک روایت. دوسری روایت جو بڑی معتبر اور ساری امت نے جس کو تسلیم کیا ہے، وہ روایت ہے کہ ہذان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں میرے شہزادے، یہ 2 امام ہیں، دونوں صورتوں میں امام ہیں. چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں، چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں. کھڑے ہونے کے لیے سارے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں جنگ کریں، اور بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں صلح کریں. اگر دونوں صلح کریں تب بھی امام ہیں، اگر دونوں جنگ کریں تب بھی امام ہیں. یہ تو حدیث پیغمبر ہے، لیکن اس حدیث میں بڑی فصاحت ہے. حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا، یہاں سے میں چاہوں گا آپ توجہ فرمائیں، حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 2 میرے شہزادے ہیں کہ جو امام ہیں، جن میں سے ایک بیٹھ جائے تب بھی امام، ایک کھڑے ہو جائے تب بھی امام. فرق محسوس کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ایک جنگ کرے تو امام، دوسرا صلح کرے تو امام، بلکہ کیا فرمایا؟ دونوں صلح کریں تب بھی امام، دونوں جنگ کریں تب بھی امام. اور یہ عجیب اتفاق ہے، جس موقع کے اوپر یہی حاکم شام سے اس موقع پر صلح ہو رہی تھی، یہ صلح نامہ تیار کیا گیا. صلح نامے سے پہلے مشورہ لیا اپنے چھوٹے بھائی حسین سے. صلح نامے پر خود دستخط فرمائی ہے تو نیچے گواہ کے طور پر امام حسین نے دستخط کی ہے. کچھ غور فرمایا؟ یہ صلح شام کے حاکم سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس صلح میں جتنا امام حسن شامل ہیں اتنا ہی امام حسین بھی شامل ہیں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا اور مولا امام حسن کی شہادت واقع ہوئی ہے سن 50 ہجری میں، 50 ہجری میں شہادت واقع ہوئی ہے. اور اب جو امام حسین کی شہادت کے درمیان کا فرق ہے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا. 10 سال تک کون امام ہے روئے زمین پر؟ امام حسین. تو اگر واقعاً امام حسین کو معاذ اللہ بلا وجہ جنگ کرنے کا شوق ہوتا تو کربلا تو یزید کے باپ سے ہو جاتی. نہیں ہوئی 10 سال جنگ. یہ 10 سال تک جنگ کا نہ ہونا بتا رہا ہے. اور جب ایسا بھی نہیں کہ لوگوں نے نہ کہا، بار بار لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا اب تو جنگ کر لی جائے شام سے. کیا فرمایا امام حسین نے؟ فرمایا نہیں، میرے بڑے بھائی نے چونکہ صلح کی ہے لہذا حسین بھی اس صلح کا پابند ہے. یعنی یہ دونوں بھائی ہیں کہ جو صلح میں برابر کے شریک ہیں. جتنے دن سن 50 ہجری میں امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی ہے، سن 40 ہجری میں امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی ہے،
سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہے، سن 60-61 ہجری میں امام حسین کی شہادت. یہ 10 سال کا ڈیوریشن، 10 سال امام حسن کے، 10 سال امام حسین کے. اور ان سارے زمانے میں جتنا امام حسن صلح کے پابند ہیں اتنا ہی ان 10 سالوں میں امام حسین پابند ہیں. متوجہ ہوئے آپ؟ یہ جو پابندی ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حدیث پیغمبر مکمل ہے. حدیث پیغمبر میں کوئی ذہن میں شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ 2 صلح کریں گے تب بھی امام ہوں گے. تو حدیث کا ایک حصہ تو مکمل ہو گیا، لیکن امام حسن کی حیات طیبہ میں شجاعت کے جوہر سامنے نہیں آئے. جنگ جمل میں موقع تھا، لیکن امیر المؤمنین نے اس جنگ جمل میں بھی اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا، امام حسن کو نہیں بھیجا. بقیہ موقعوں پر بھی امام حسن کو مکمل طور پر اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں ملا. جب حاکم شام سے جنگ کا موقع آیا تو ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو موقع ہی نہیں آیا کہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر سکیں. تو اب جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے امام ہیں، چاہے صلح کریں دونوں چاہے جنگ کریں دونوں، تو صلح میں تو دونوں شہزادے ہیں، لیکن جنگ کے درمیان تو امام حسین میدان کربلا میں اکیلے ہیں. اس میدان کربلا میں امام حسن کی شمولیت کیسے ہوگی؟ امام حسن میدان کربلا کی جنگ میں کیسے شامل ہوں گے؟ اب آپ سمجھے، یہ اپنے بیٹے کے بازو پر وصیت نہیں باندھی جا رہی ہے، بلکہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر میدان کربلا میں قاسم جنگ کرے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ قاسم جنگ کر رہا ہے، بلکہ اپنے بھائی حسین کے لیے امام حسن جنگ کر رہے ہیں. صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ. اور اسی لیے لکھ کر بازو پر باندھا ہے. اگر امام حسن اپنے بھائی امام حسین سے وصیت فرما دیتے، آج تاریخ میں یہ وصیت کہیں محو ہو جاتی، غائب ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی نے بھائی سے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وصیت کیا تھا. اپنی زوجہ سے کہتے بات چھپی رہ جاتی. اگر بیٹے سے بھی کہہ دیتے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعات کربلا تک یہ بات محفوظ رہ جاتی. لہٰذا اب ضروری تھا کہ میدان کربلا کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہوئے وصیت نامے کو اس کے بازو پر باندھا جائے. اور اب امام حسن کی یہ وصیت بتا رہی ہے، دیکھیے جس کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ سامنے آتا ہے اس کی تحریر میں. میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ ان 2 شہزادوں کے درمیان 3 مرحلوں میں اتحاد ہے. عمل میں اتحاد ہے، قول میں اتحاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر میں اتحاد ہے. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ ان 2 شہزادوں کے قول میں کتنا اتحاد ہے. بالکل سامنے کی بات میں عرض کروں، کتنا اتحاد ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے اس کثیر مجمع نے حدیث قصہ ضرور سنی ہے. سب نے پڑھی ہے، سب نے سنی ہے. حدیث قصہ میں جس موقع پہ رسول اللہ تشریف لائے، 2 شہزادے اور امیر المؤمنین نہیں ہیں گھر میں. میں جلدی عرض کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا. جب امام حسن گھر میں تشریف لائے تو اب رسول اللہ ہیں، امام حسن ہیں، جناب سیدہ ہیں، امیر المؤمنین اور امام حسین نہیں ہیں گھر میں. اور اب جب امام حسین گھر میں آئے ہیں تو پھر امام حسن گھر میں موجود ہیں لیکن خاموش ہیں. کوئی تذکرہ اس موقع پہ نہیں ہے کہ امام حسن نے کچھ فرمایا ہو. یہاں تک متفق ہے میری بات سے. اب آئیے، جب امام حسن گھر میں داخل ہوئے اپنی ماں کو سلام کیا، السلام علیکی یا امہ، اے مادر گرامی آپ کو میرا سلام. انی، یہ لفظ سنیے گا، انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. یہی جملے ہیں، آپ چیک کر لیجئے. کیا فرمایا؟ انی اجدو عندکی انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اے مادر گرامی، میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو خوشبو میرے نانا کی ہے. یہ جملہ جب امام حسن نے فرمائے تو گھر میں امام حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. اس وقت اس گھر میں امام حسین نہیں ہیں. تو یہ جملہ تو امام حسین نے بظاہر نہیں سنا ہے، یا سنا ہے؟ نہیں سنا. لیکن اب جب گھر میں امام حسین داخل ہوئے تو اب انہیں تو نہیں معلوم، ظاہری طور پہ کہنا، یہ تو امامت کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس تو سارا علم ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو ان کے سامنے یہ بات نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ تب آئے ہیں جب امام حسن چادر میں جا کے آرام کر رہے ہیں اور امام حسن اس وقت خاموش ہیں. اب کیا آ کر امام حسین نے فرمایا اپنی ماں سے, السلام علیکی یا امہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. کچھ محسوس کیا آپ نے؟ لفظیں بھی وہی ہیں, ترتیب بھی وہی ہے, جملہ بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے. دنیا سوچتی ہے کہ دو شہزادوں کے درمیان معاذ اللہ اختلاف ہے, یہاں تو جملوں کی ترتیب میں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. سلام دنیا کیا اختلاف ڈھونڈ پائے گی ان دو شہزادوں کے عمل کے درمیان. جس کو جس موقع پہ جس طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا موقع ملا ہے اسی انداز میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. جب امام حسن کی زندگی اور حیات طیبہ کا مرحلہ آیا تو اب صلح ہونی ہے تو دونوں بھائیوں نے صلح کی ہے, اور اب جب جنگ کرنی ہے تو پھر اگرچہ دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہیں لیکن وصیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ جتنا شجاعت کا انداز امام حسین کے پاس ہے اتنا ہی انداز امام حسن کے پاس بھی ہے, تبھی اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر امام حسن میدان کربلا میں شریک نہ ہوتے, اپنے بیٹے کے وصیت کے ذریعے سے اگر شریک نہ ہوتے تو قول پیغمبر معاذ اللہ غلط ہو جاتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنگ میں ہوں گے, تو یہ دونوں جنگ میں کہاں ہیں؟ کہیں نہیں سامنے آ رہے ہیں ایک ساتھ. تو اب یہ رسول اللہ کے جملے کی عزت اور آبرو کو رکھنا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, یہ میدان کربلا میں جناب قاسم اپنی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں, قول پیغمبر کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں. اور یہی وہ انفرادیت ہے کہ جس کی بنا پر جناب قاسم اس میدان کربلا میں آئے ہیں. ایک جملہ اور مجھے کہہ لینے دیجئے, جناب قاسم اکیلے میدان کربلا میں آ سکتے تھے, اس لیے کہ عمر تقریباً 13-14 سال, لم یبلغ الحلم روایت میں آئے, نہیں 15 سال کی عمر سے کم تھی, لیکن اس کے باوجود 14-15 سال کی عمر کا ایک شہزادہ, والد دنیا میں نہیں ہے, چچا سے وابستگی زیادہ ہے, ان کے ساتھ آ سکتے تھے. ماں کا ساتھ آنا ضروری نہیں تھا. جناب عبداللہ کہ جن کی کربلا میں عمر 10 سال کی ہے, وہ بھی ماں کے بغیر آ سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 سالوں کے درمیان یہ وہ برس ہیں 10 کہ جن میں جناب عبداللہ نے پورا وقت گزارا ہے اپنے چچا امام حسین کے ساتھ. عجیب جملے ہیں. امام حسین جب آگے چل رہے ہوتے تھے تو یہ شہزادہ یعنی امام حسن کا چھوٹا بیٹا پیچھے پیچھے چلتا تھا, امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کبھی نہیں. حتیٰ میدان کربلا میں امام حسین کے خیمے میں اس بچے کے قیام کا ذکر ملتا ہے. اتنا زیادہ امام حسین سے وابستہ تھا. جب والد کی شہادت ہوئی نہیں امام حسن علیہ السلام کی, اس موقع پر یہ بچہ ماں کے شکم میں تھا, شہادت کے بعد دنیا میں آیا ہے, اس نے والد کو نہیں دیکھا ہے, لیکن امام حسین کی تربیت, امام حسین کا اس گھرانے کے درمیان اس الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا کہ اس بچے نے تقریباً اپنے چچا کو باپ کی نظر سے دیکھا ہے. اور اسی بنا پہ میدان کربلا میں اس بچے کو ماں کے ساتھ آنا ضروری نہیں تھا, یہ امام حسین کے ساتھ آ سکتا تھا. لیکن سنیں آپ, علماء نے جملہ لکھا, میں جلدی عرض کیے دیتا ہوں کہ جناب ام فروا کا میدان کربلا میں آنا کیوں ضروری تھا. اس کی ایک حکمت ہے, وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب ام فروا کو امامت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ دیا تھا. شاید اس جملے کی وضاحت ضروری ہے, میں عرض کر دوں. پورے 10 سال پہلے ہمارے دوسرے امام کو جو شہادت ملی ہے وہ زہر کے ذریعے سے ملی ہے, کہ جو زہر کس نے دیا ہے؟ اشعث کی لڑکی جعدہ نے دیا ہے. یہ جعدہ کون ہے؟ ہمارے دوسرے امام کے گھر میں زندگی گزارنے والی ان کی زوجہ ہے.
میدان کربلا میں جناب ام فروا کا آنا اس لیے ضروری تھا تاکہ اس امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر امام حسن کی ایک بیوی کا کردار یہ تھا کہ اس نے امام کی جان لی ہے، تو دوسری زوجہ کا کردار اتنا بلند ہے کہ وقت کے امام کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے 2 شہزادوں کو قربان کیا ہے۔ یہ 2 حق اور باطل کے درمیان امت کو فرق مل جائے، لہٰذا اس میدان کربلا میں مادر قاسم کا آنا ضروری تھا۔ اور اب تھوڑا سا وقت میں آپ آج کا تھوڑا زیادہ لوں گا، لیکن ان دونوں شہزادوں کی شہادت سن لیجئے۔ وہ شہزادہ، اس کی میں پہلے شہادت کا ذکر کروں گا کہ جو آخر میں شہید ہوا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو امام حسین سے بہت زیادہ وابستہ رہتا تھا، بے پناہ محبت تھی، اور صبح عاشور سے یہ مسلسل امام حسین کے قریب بیٹھ کر امام کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی امام خیمے سے نکل رہے ہیں، کبھی خیمے میں واپس آ رہے ہیں، کبھی کسی کو اجازت دے رہے ہیں، کبھی کسی کو سینے سے لگا کے گریہ کر رہے ہیں۔ یہ بچہ بڑا منقلب تھا، بڑا بے چین تھا کہ میرے وقت کے امام کی یہ کیفیت ہے۔ بہت زیادہ اس بچے کو درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن سنیں، جب امام حسین نے آخری رخصت کے لیے خیمے کے در پہ آواز دی، یہی بچہ تھا کہ اب خود کو نہیں سنبھال پا رہا ہے، میرا آقا جا رہا ہے، میرا بابا جا رہا ہے، میرے وقت کا امام جا رہا ہے، امام سے پوچھا تو نہیں ہے، اجازت تو نہیں ملی ہے، لہٰذا ابھی میدان کربلا میں قدم رکھنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ بچہ اس میدان کربلا میں ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، اپنے وقت کے امام کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ حسین بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، یہ عبداللہ جو 10 سال کی عمر ہے اپنے چچا کے حملوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اچانک اب جب اس بچے نے دیکھا کہ زہرا کا لاڈلا پشت ذوالجناح پہ ڈگمگایا اور پھر میدان کربلا کی طرف چلا، اب یہ بچہ برداشت نہیں کر پایا، یہ خود کو روک نہیں پایا، یہ دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف بڑھا۔ ادھر ماں خیمے کے اندر ہے جو بے چین ہے، ادھر زینب اولیاء مقام ہے کہ جو گھبرا رہی ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ عجیب جملہ کہتا جا رہا تھا، امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا حسین ہے اور حسین سے بہتر دنیا میں کوئی امام نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی آقا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا میدان کربلا کی طرف یہ بچہ بڑھ رہا ہے۔ حسین سجدے کے عالم میں ہے، ادھر شمر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ حسین کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مقتل کی لفظیں ہیں، حسین بیٹھے، اس بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے ایک شقی نے آگے بڑھ کے چاہا کہ حسین کو تلواروں کے ذریعے سے زخمی کرے، لیکن سنو گے عزادارو، یہی بچہ جلدی سے گھبرا کے کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، میرے چچا کے اوپر تم حملے نہیں کر سکتے ہو، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ادھر شقی نے وہ تلوار اس ننھے سے بچے کے بازو کے اوپر چلائی، اب جو تلوار چلی یہ دونوں ہاتھ قلم ہوئے، یہ بچہ حسین کی آغوش میں پھر بیٹھ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہ بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ حسین نے آواز دیا، اے بہن زینب، ام فروا کو پرسا دے دینا، اس لیے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ آزاداروں، یہ تو وہ دوسرا شہزادہ تھا کہ جو میدان کربلا میں اپنی قربانی دے رہا تھا، وہ شہزادہ بھی میدان کربلا میں ہے کہ جو مسلسل حسین کے خیمے میں آ کے کہہ رہا ہے، اے چچا جان، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، لیکن حسین ہے جو قاسم کو روک رہے ہیں، اے بیٹا ابھی کیسے تمہیں اجازت دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے حسن کی نشانی ہو، تمہیں تو ابھی ماں کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن یہ بیٹا ہے جو بڑا پریشان ہے، جا کے اپنے خیمے کے گوشے میں بیٹھ گیا، 2 زانو ہو کے بیٹھا ہے، لیکن اب جو اچانک یہ ہاتھ اس کے بازو تک پہنچے اور وہ تعویذ جو بابا نے 10 سال پہلے ہاتھوں پہ باندھی تھی، اب اس کا خیال پیدا ہوا۔ بچے نے جلدی سے اس تعویذ کو کھولا، جناب قاسم نے اب جو تعویذ کھولی اس میں جملہ تھا، بنی قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا قاسم خود کو حسین پہ قربان کر دینا۔ جناب قاسم دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے، اے چچا اب تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اب تو میرے پاس میرے بابا کی سفارش موجود ہے، میرے بابا کا خط
خط موجود ہے. حسین نے خط لیا, اب جو خط پڑھا اس کے فقرے پڑھے, حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اے بیٹا قاسم, اب تم بھی جا رہے ہو, اب تم بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہاں عزاداروں سنیں, یہ ننھا سا بچہ آیا, اپنی ماں کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہے, لیکن عجیب انداز ہے. ماں نے سر پہ امامہ باندھا, ماں نے اس کو لباس پہنایا, ماں نے تلوار کو حمائل کیا, اور اب جب یہ بچہ نکلا حسین کے پاس پھر آیا, اے چچا میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. حسین نے قریب بلایا, اور بلانے کے بعد کرتے کے بٹن کھول دیے تاکہ یہ گلا چاک ہو جائے. اے آقا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ عرب جانتے ہیں اگر کوئی یتیم آ جائے اس کے اوپر حملے نہیں کیے جاتے ہیں. یہ قاسم تو ابھی یتیم حسن ہے, اس کے اوپر کاش تلواریں نہ چلے. آئے قاسم میدان کربلا میں. سنے عزاداروں, یہ حسن کا دل کا ٹکڑا ہے جو میدان کربلا میں آیا ہے, دشمنوں پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے. ادھر ارزق شامی ہے, اس کے لڑکوں کو جب قتل کرنا شروع کیا, ایک آیا اسے قتل کر دیا, دوسرا لڑکا آیا اسے مار دیا, سارے بیٹے قتل ہو گئے. اب ارزق میدان کربلا میں آیا. اس ارزق کے لیے ملتا ہے جو ایک وقت میں 40 لوگوں سے لڑ سکتا تھا. ایک اکیلے قاسم سامنے ارزق شامی کھڑا ہوا ہے. اب جو اس نے حملہ کیا قاسم برداشت نہ کر سکے, ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف چلے. سنو گے عزاداروں, یہ میدان کربلا کا اکیلا مجاہد ہے کہ جس کو زندگی میں اس طرح سے پامال ہونا پڑا. اب جو حسین کو آواز دی, حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے, لیکن دشمن یہ سمجھے حسین نے حملہ کر دیا ہے, فوجوں نے بھاگنا شروع کر دیا. عزاداروں میدان کربلا میں قیامت ہو گئی. ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اپنی زندگی میں قاسم پامال ہوتے رہے. گھوڑوں کی ٹاپوں نے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو کر دیا. سنو گے عزادانوں, ایک بزرگ کا جملہ ہے, میدان کربلا کا یہ اکیلا مجاہد ہے جس کی عمر سے زیادہ اس کے بدن کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. یہ امام حسن کی یادگار میدان کربلا میں بکھر گئی. یہ قرآن حسن کے پارے ہیں جو میدان کربلا میں بکھرے ہوئے تھے. حسین سرہانے پہنچے. اب جو دیکھا کہ بیٹا دنیا سے جا چکا ہے, بھتیجا دنیا سے رخصت ہو گیا, حسین نے آواز دیا, اے قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے, تم آوازیں دیتے رہے, لیکن حسین تمہارے سرہانے تب پہنچا کہ جب تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. لیکن سنو گے عزاداروں, اب ایک امتحان حسین کا اور ہے, کیسے قاسم کے جنازے کو خیمے میں لے کر جائیں. بعض علماء نے لکھا ہے حسین نے اپنی عبا کو زمین پہ بچھایا, قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا. سارے جسم کے ٹکڑے جمع ہوئے, قاسم کا جنازہ لے کے حسین چلے, لیکن عجیب انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. اے بیٹا قاسم, میں نے کوئی جنازہ اس طرح سے نہیں اٹھایا. اب جو خیمے میں پہنچے, ماں کی نظر پڑی, ام فروا نے آواز دیا, اے بیٹا ماں تم سے خوش ہو گئی, لیکن اب جو جسم پہ نظر پڑی آواز دیتی ہے, اے بیٹا تمہارے جسم کی حالت بتا رہی ہے کہ شہادت کے بعد بھی تمہارے جسم پہ ظلم ڈھایا گیا.